باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام، پہلا کرنتھیوس کا 7 باب۔ مسیح بیاہ۔ جن باتوں کی بابت تم نے لکھا تھا کہ سو مرد کے لیے یہ اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری سے بچ رہنے کو ہر مرد اپنی بیوی رکھے اور ہر عورت اپنا شوہر بیوی کا حق ادا کرے، اور ویسے ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو، مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کرنے کے واسطے فرصت پاؤ اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری خود ضبطی کی کمی کی وجہ سے شیطان تمہیں آزمائے، مگر یہ میں اجازت کے طور پر نہ کہ حکم کے طور پر کہتا ہوں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں، لیکن ہر ایک نے اپنی خاص نعمت خدا کی طرف سے پائی ہے، کسی نے کوئی، کسی نے کوئی۔ پس میں بے بیاہ ہوں اور بیواؤں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے اچھا ہے کہ جیسا میں ہوں وہ ویسے ہی رہیں، لیکن اگر خود ضبطی ان سے نہ ہو سکے تو بیاہ کریں، کیونکہ بیاہ کرنا جل جانے سے بہتر ہے۔ مگر انہیں جن کا بیاہ ہوا ہے میں نہیں، بلکہ خداوند حکم کرتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو نہ چھوڑے، اور اگر چھوڑے تو بے بیاہی رہے، یا اپنے شوہر سے پھر میل کرے، اور شوہر اپنی بیوی کو نہ چھوڑے۔ باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں، نہ کہ خداوند، کہ اگر کسی بھائی کی بیوی غیر مومن ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اسے نہ چھوڑے، یا اگر کسی عورت کا شوہر غیر مومن ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ غیر مومن شوہر بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور غیر مومن بیوی اس بھائی کے سبب سے پاک ٹھہرتی ہے۔ ورنہ تمہاری اولاد ناپاک ہوتی مگر اب پاک ہے، لیکن اگر غیر مومن فریق جدا ہو تو ہونے دو، ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں۔ خدا نے ہمیں میل ملاپ کے لیے بلایا ہے، کیونکہ اے عورت تو کیا جانے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تو کیا جانے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو بخشا ہے، اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے، ویسا ہی وہ چلے۔ اور میں سب کلیسیوں میں یوں ہی ٹھہراتا ہوں، کیا کوئی مختون بلایا گیا وہ غیر مختون نہ بنے، کوئی غیر مختون بلایا گیا وہ ختنہ نہ کرائے۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ مختونی، مگر خدا کے حکموں کی تعمیل سب کچھ ہے۔ ہر ایک جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ کیا تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر، لیکن اگر تجھے آزادی مل سکے تو اسے اختیار کر، کیونکہ وہ غلام جو خداوند میں بلایا گیا ہے خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے، اور اسی طرح وہ آزاد جو بلایا گیا ہے مسیح کا غلام ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔
आदमियों के गुलाम ना बनो। ए भाइयों, हर एक जिस हालत में बुलाया गया हो, खुदा के हजूर उसी में रहे। मसीह कुंवारपन। कंवारियों के हक में खुदावंद का कोई हुक्म मेरे पास नहीं, लेकिन दयानतदार होने के लिए जैसा मुझ पर खुदावंद की तरफ से रहम हुआ है, वैसा ही मैं सलाह देता हूँ। बस मैं समझता हूँ कि मौजूदा मुसीबत के अंदेशे से यूं ही बेहतर है, यानी ये कि आदमी के लिए अच्छा है कि ऐसा ही रहे। क्या तू बीवी के बंद में है, उससे जुदा होने की कोशिश ना कर। क्या तू बीवी के बंद से आज़ाद है, बीवी की तलाश ना कर, लेकिन अगर तू ब्याह करे तो गुनाह नहीं करता। और अगर कंवारी ब्याही जाए तो वो गुनाह नहीं करती, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला होंगे। और मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन है भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक़्त तंग है। आगे को चाहिए कि जिनकी बीवियां हैं वो ऐसे ही हों, गोया उनकी बीवियां नहीं, और रोने वाले गोया रोते तो नहीं, और खुशी करने वाले गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले गोया मुल्क नहीं रखते, दुनिया का फायदा उठाने वाले गोया नहीं उठाते, क्योंकि इस दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याहा खुदावंद के लिए फिक्रमंद रहता है कि किस तरह खुदावंद को खुश करे, मगर ब्याह हुआ दुनिया के लिए फिक्रमंद रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को खुश करे। और वो दो तरफा है। इसी तरह बेब्याही और कंवारी इन बातों की फिक्र में रहती है जो खुदावंद की हैं, यानी कि वो बदन और रूह दोनों की निस्बत पाक हों। मगर ब्याही हुई उन बातों की फिक्र में रहती है जो दुनिया की हैं, लेकिन कि किस तरह अपने शोहर को खुश करें। ये तुम्हारे फायदे के वास्ते कहता हूं, ना कि तुम्हें फंदे में डालने के लिए, बल्कि ज़ेबा काम के लिए, ताकि तुम खुदावंद की खिदमत, और अगर कोई ये ख्याल करे खुदावंद की खिदमत में वसवासा मशगूल रहो। और अगर कोई ये ख्याल करे कि मैं अपनी उस कुमारी लड़की की हक तलफी कर रहा हूँ जिसकी जवानी ढली जाती है और ज़रूरत भी मालूम होती है, तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं, उसका ब्याह किया जाए। मगर जो कोई अपने दिल में पुख्ता हो और मजबूर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी पर इख्तियार रखता है, और वो अपने दिल में ये ठाने कि मैं अपनी लड़की कंवारी रहने दूंगा, तो वो अच्छा करता है। गरज जो अपनी कंवारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं देता वो बेहतर करता है। मसीह बेगोही। जब तक कि औरत का शोहर जिंदा है वो उसकी बांध है, लेकिन जब उसका शोहर मार जाए तो जिससे वो चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। मगर जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में वो ज़्यादा खुश नसीब है, और मैं समझता हूँ कि रूह खुदा मुझ में भी है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।
پہلا کرنتھی اس کا 7 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، لیکن حرام کاری سے بچ رہنے کو ہر مرد اپنی بیوی رکھے اور ہر عورت اپنا شوہر۔ 7 باب کی 2 آیت، اپنا شوہر یعنی ہر ایک اپنی بیوی کے ساتھ رہے، ایک دوسرے سے جدا اور الگ نہ رہیں۔ پولس یہ بیاہے ہوئوں سے کہتا ہے، اس نے کبھی نہیں فرمایا کہ ہر ایک شخص بیاہ کرے، کیونکہ وہ خود بین بیاہ تھا اور چاہتا تھا کہ جیسے وہ خود تھا ویسے ہی سب ہوں۔ آیت 7، پھر بین بیاہوں سے کہتا ہے کہ ان کے لیے اچھا ہے کہ ویسے ہی رہیں۔ آیت 8، مگر میں یہ اجازت کی رائے سے یعنی تمہاری کمزوری کے سبب سے کہتا ہوں۔ اور 7 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، مگر یہ میں اجازت کے طور پر نہ کہ حکم کے طور پر کہتا ہوں۔ اور پہلا کرنتھیوں کا 7 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نہ کہ خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی غیر مومن ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اسے نہ چھوڑے۔ 7 باب کی 12 آیت، میں ہی کہتا ہوں یعنی اس بات کے حق میں میں نے خداوند سے حکم نہ پایا، مگر پولس کے منہ سے روح القدس بولا اور یہ بس ہے۔ باب 7 کی 14 آیت میں لکھا ہے، اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ غیر مومن شوہر بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور غیر مومن بیوی اس بھائی کے سبب سے پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہاری اولاد ناپاک ہوتی مگر اب پاک ہے۔ 7 باب کی 14 آیت، غیر مومن شوہر پاک ٹھہرتا ہے اس لیے کہ شوہر اپنے دیانتدار بیوی کے نمونہ اور کلام کے سبب مسیح ایمان کو اچھا جانتا اور اپنے فرزندوں کا بپتسمہ ہونے دیتا اور اکثر آپ بھی ایمان لاتا ہے۔ اور 7 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ مختونی، مگر خدا کے حکموں کی تعمیل سب کچھ ہے، ہر ایک جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ 7 باب کی 19 آیت، خدا کے حکموں کی تعمیل سب کچھ ہے یعنی خدا کے حکموں کو ماننا اہم امر ہے۔ آمین۔